السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ سہیل اور سعدیہ بہن بھائی تھے۔ سہیل 9ویں جماعت میں تھا اور سعدیہ 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ سہیل خوابوں کی دنیا میں رہنے والا لڑکا تھا، جبکہ سعدیہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ سست مزاج سہیل اسی خیال میں رہتا تھا کہ کسی دن کوئی بزرگ یا کوئی پری کسی خزانے کا پتہ اسے بتا دے گی اور وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ ایک دن وہ بستے میں سے کتابیں نکال رہا تھا کہ ایک سنہرے رنگ کا پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا گلدان نظر آیا، جس میں پھول کی جگہ ایک کاغذ اٹکا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ گلدان اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھا۔ لکھا تھا، یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ آپ ایک خزانہ پانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ساری مشکلات حل ہو سکیں۔ خزانہ ہر ایک کو نہیں ملتا، وہ صرف خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسی کاغذ پر ہاں لکھ کر اپنے گھر کے اسٹور روم میں رکھ دیں۔ امید ہے کہ یہ سب ہمارے درمیان راز رہے گا۔ پرستان۔ سہیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ اس نے اسی کاغذ پر ہاں لکھ کر اپنے گھر کے اسٹور روم میں ایک کونے میں رکھ دیا۔ سارا دن وہ اسٹور روم کو تکتا رہا۔ اگلے دن اسکول جانے سے پہلے وہ بھاگ کر اسٹور روم میں گیا۔ گلدان اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ کیا پرستان سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے مایوسی سے سوچا اور آگے بڑھ کر سنہرا گلدان اٹھا لیا۔ اسی میں کاغذ اسی طرح تہہ کیا گیا تھا۔ اس نے کاغذ کھولا اور کھول کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ کل والا کاغذ نہیں تھا، یہ دوسرا کاغذ تھا جس پر دوسرا پیغام لکھا ہوا تھا۔ ہاں لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر عام سے مختلف ہونے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ آپ تیار ہیں ان شرائط کو ماننے کے لیے؟ ہاں یا نہیں اسی کاغذ پر لکھ کر گلدان اسی جگہ رکھیے۔ پرستان۔ سہیل نے جلدی سے جیب سے قلم نکال کر ہاں لکھا، کاغذ کو تہہ کیا اور گلدان اسی جگہ رکھ دیا۔ سارا دن وہ انہی خیالات میں ڈوبا رہا۔ اگلے دن وہ پھر بھاگ کر اس کمرے میں گیا۔ اس دفعہ پرستان سے بھیجے گئے خط نے سہیل کو حیران کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر وہ خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ تھی کہ اسے محنت کرنا ہوگی، پڑھائی میں دل لگانا ہوگا۔ اگر اس نے ایک خاص حد سے زیادہ نمبر نہ لیے اور سارے نصاب کو دل و دماغ میں نہ بٹھایا تو پرستان اس سے رابطہ کرنا بند کر دے گا اور یوں اسے خزانہ نہیں ملے گا۔ سہیل شچ و پنج میں پڑ گیا۔ اسے پہلے ہی پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا اور اب پرستان نے پڑھائی میں محنت کرنے کی شرط رکھ دی تھی۔ اگر بات صرف زیادہ نمبر لینے کی ہوتی تو وہ رٹا لگا کر ڈھیر سارے نمبر لا سکتا تھا، مگر پرستان نے صاف طور پر لکھا تھا کہ صرف نمبر نہیں حاصل کرنے بلکہ دل و دماغ سے سمجھنا بھی ہے، یعنی علم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی بات تھی۔ سارا دن سہیل اسی بات پر سوچتا رہا۔ اس نے سوچا کہ پرستان سے حاصل ہونے والا خزانہ خاص لوگوں کو ملتا ہے اور وہ کوئی معمولی خزانہ نہیں ہو سکتا، اور وہ خزانہ حاصل کرنے والے معمولی لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ دل لگا کر پڑھائی کرے تو نہ صرف اسے خزانہ ملے گا بلکہ وہ پڑھائی سے فائدہ بھی حاصل کرے گا۔ اس رات سہیل نے اسی کاغذ پر ہاں لکھا۔ اب سہیل نے پڑھائی میں محنت کرنی شروع کر دی، مگر وہ محنت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کا سارا دن پڑھائی میں گزر جاتا۔ کبھی کبھار تو وہ اپنے معمول سے تنگ آ جاتا، کیونکہ اس نے کبھی اتنے ذوق و شوق سے پڑھا نہیں تھا۔ خیر دن گزرتے گئے۔ اسی دوران ہر صبح اسی کمرے میں رکھے سنہری گلدان کے اندر جھانکنا نہ بھولتا۔ کبھی کبھار اس کے لیے سنہرے گلدان کے اندر پرستان سے خط لکھا ہوا ملتا، جس میں اسے محنت کرنے پر شاباشی وغیرہ دی جاتی اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کچھ سطور لکھی ہوتی۔ اگر کبھی وہ پڑھنے میں ذرا سی کوتاہی برتتا تو اسے خط میں تنبیہ کی جاتی کہ اگر وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پڑھائی میں بے پرواہی چھوڑنی پڑے گی۔ ایک دن سہیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب اسے سنہرے گلدان کے اندر 500 روپے رکھے ہوئے ملے، ساتھ ہی پرستان سے خط لکھا گیا۔ یہ معمولی سی رقم اس کی محنت کا انعام ہے، اور اگر وہ اسی طرح پڑھائی میں محنت کرتا رہے تو اسی طرح انعامی رقم ملتی رہے گی۔ اب سہیل کو اور بھی یقین ہو گیا کہ ایک دن اسے خزانہ ضرور ملے گا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ اسکول میں اساتذہ کرام پہلے تو بہت حیران ہوئے، پھر اس کی اچھی تعلیمی کارکردگی پر بہت خوش ہوئے۔ ہر ٹیسٹ میں وہ سب سے زیادہ نمبر لیتا تھا۔ اس کے اساتذہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ سہیل صرف زیادہ نمبر ہی نہیں حاصل کرتا بلکہ جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے۔
گھر میں اس کے والدین اور بڑی بہن نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ جب سہیل کو اپنی محنت کا صلہ ملنے لگا تو اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اسی طرح پڑھائی جاری رکھے۔ جب وہ دل سے پڑھنے لگا اور مضامین اس کی سمجھ میں آنے لگے تو اسے پڑھائی میں مزہ آنے لگا۔ وہ دن سہیل کے لیے بہت خوشی کا تھا جب اس نے 9ویں جماعت میں امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے پڑھائی میں بہت پیچھے تھا، اتنے امتیازی نمبر لے سکتا ہے۔ اس دن جب اس نے سنہرے گلدان کے اندر جھانکا تو اسے 500 روپے کا نوٹ پھر نظر آیا۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے وہ نوٹ نکالا اور رکھ لیا اور خط پڑھنے لگا۔ خط میں سے مبارکباد دی گئی تھی اور اسے محنت جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یوں دن گزرتے رہے، جب بھی وہ ٹیسٹ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاتا تو اسے انعامی رقم ملتی۔ تقریباً ہر مہینے اسے رقم ملنے لگی۔ پھر 10ویں جماعت کا نتیجہ بھی نکلا، جس میں سہیل نے بورڈ میں 20 طالب علموں کی فہرست میں جگہ بنا لی تھی۔ اسے اچھی کارکردگی دکھانے پر وظیفہ بھی ملا تھا۔ اس دفعہ سہیل کو سنہرے گلدان میں 1000 روپے کا نوٹ ملا تھا۔ خط میں سے مبارکباد کے ساتھ مزید محنت کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ سہیل نے شہر میں ایک اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس نے میڈیکل کے شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ دن تو سہیل کے لیے خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دن اسے ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ یوں کہ پاکستان سے اسے شہر کے اچھے کالج میں داخلہ لینے کی خواہش میں انعامی رقم تو ملی تھی، لیکن ساتھ ہی خط میں اسے خبردار کیا گیا تھا کہ طب کی مزید تعلیم کے لیے اگر وہ کسی اچھے طبی کالج میں داخلہ لینے میں ناکام رہا تو اسے پاکستان سے خزانہ نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی دوسری شرط پیش کی گئی تھی کہ اسے خاص لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر بننا پڑے گا۔ ڈاکٹر بننے کی شرط اس لیے تھی کہ سہیل نے خود اس شعبے کا انتخاب کیا تھا، ورنہ خاص لوگوں میں شامل ہونے کے لیے دوسرے طریقے بھی تھے، مگر سہیل کے لیے شرط ڈاکٹر بننا تھا۔ پہلے تو سہیل پریشان ہو گیا کہ اس نے پری میڈیکل کا انتخاب کیوں کیا۔ وہ کچھ اور بھی تو لے سکتا تھا، کوئی آسان سا مضمون، پتہ نہیں وہ ڈاکٹر بنے گا بھی یا نہیں۔ آسان مضمون لینے پر اسے خزانہ ملنے کا امکان زیادہ تھا۔ کچھ دن اس نے پریشانی میں گزارے۔ اس دوران اسے تنبیہ کا خط ملا کہ اگر وہ پڑھنے کے بجائے پریشانیوں میں اسی طرح کھویا رہا تو پاکستان اس سے رابطہ کرنا بند کر دے گا اور وہ یہ سمجھائے گا کہ وہ مشکلات سے گھبرانے والا انسان ہے۔ پاکستان کے مطابق خاص لوگ مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ جب سہیل نے یہ خط پڑھا تو ایسا لگا جیسے اچانک وہ نیند سے جاگ گیا ہو۔ سخت محنت تو وہ برسوں سے کرتا آ رہا تھا، اب بھلا وہ کیوں محنت کرنا چھوڑ دیتا؟ اس نے اپنے آپ میں حوصلہ بڑھانے کے لیے خود سے کہا، میں بہادر ہوں، محنت سے نہیں گھبراتا۔ زندگی میں کچھ بننے کے لیے محنت اور صرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کا دوسرا نام جدوجہد ہے۔ جس کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہوتا، وہ صرف وقت گزارتے ہیں، زندگی جیتے نہیں ہیں۔ سہیل نے پھر پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا۔ صرف ارادہ نہیں بلکہ اس نے سخت محنت بھی شروع کر دی۔ وہ کالج سے گھر آ کر رات دیر تک پڑھتا رہتا۔ اس دوران کبھی کبھار اس کا دل چاہتا کہ وہ کھیلنے باہر جائے، سیر کرے۔ وہ بطور ورزش 1 گھنٹہ گاؤں کے میدان میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ انٹری ٹیسٹ امتیازی نمبروں سے پاس کر کے طبی کالج میں داخلے کے لیے قابل ہو گیا۔ جب اسے طبی کالج میں داخلہ ملا تو اس دن اس کے والدین اور آپا خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ سہیل بے حد خوش تھا اور بے ساختہ کہا لگا کر ہنسا تھا جب اسے 2000 روپے کے ساتھ مبارکباد کا خط سنہرے گلدان میں سے ملا۔ اب اسے انعامی رقم سے زیادہ خط پڑھنے کی خوشی ہوتی تھی۔ خط میں کہا گیا تھا کہ اسے خزانہ اس دن ملے گا جب وہ ہاؤس جاب کرے گا۔ سہیل کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی منزل قریب ہے۔ اس نے 4 سال اس خزانے کو پانے کے لیے بے تحاشا محنت کی تھی۔ اگرچہ سفر ابھی ختم نہیں ہوتا مگر منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اسے MBBS کی سند مل گئی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور اسے ہاؤس جاب بھی مل گئی۔ اسی دوران میں اس کے دل و دماغ کی دنیا بدل گئی۔ اس کے خیالات میں وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے والا تخیل پرست انسان نہیں رہا تھا، بلکہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے سے اس میں بہت اچھی تبدیلیاں کی تھی۔ ہاؤس جاب ملنے کے بعد ایک دن وہ اس کمرے میں سنہری گلدان کے پاس دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے سنہرے گلدان کے اندر جھانکا۔ اس میں انعامی رقم اور مبارکباد کا خط تھا۔ خط کے آخری سطور میں جو کچھ لکھا تھا وہ عین اس کی توقع کے مطابق تھا۔ خط میں لکھا تھا، پیارے سہیل، ہاؤس جاب ملنے پر بہت بہت
मुबारक हो, तुम्हारी जिद्दोजहद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिद्दोजहद जिंदगी का दूसरा नाम है। जब तक जिंदगी है इंसान मेहनत और जिद्दोजहद करता रहता है। उम्मीद है कि अब तुम इस मकाम तक पहुंच गए हो जहां पहुंचकर तुम ये बात समझ गए होगे कि इंसान के लिए खजाना असल में क्या होता है और किस तरह मिलता है। हकीकी खजाना मेहनत का फल होता है। तुमने इस मकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है और अब तुम्हें मेहनत का समर यानी हकीकी खजाना मिल चुका है। अब तुम डॉक्टर हो, अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करो तो ये खजाना न सिर्फ तुम्हारे लिए मुफीद होगा बल्कि कौम के लिए भी मुफीद होगा। परिस्तान वाली सादिया। सादिया पोनो को पानी दे रही थी जब सुहेल इसकी तरफ भागता हुआ आया। आपा। सुहेल ने इसे तशक्कुर से देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में शुक्रगुजारी थी। क्या? सादिया ने आंखों में खुशी के आंसू लिए इसकी तरफ देखा। मैं पहले ही समझ गया था कि वो परी आप हैं। तो क्या इस उम्र में भी ना समझ पाते? सुहेल को पीछे से अब्बा की आवाज सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखा। उसके वालिदैन उसी तरफ आ रहे थे। इस बात पर सब हंस पड़े। सुहेल अल्लाह ताला के बाद बड़ी बहन का बहुत शुक्रगुजार था जिसने हकीकी खजाने की तरफ इसकी रहनुमाई की थी।